Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the lecture number 5 of the revision class of Fusion College. क्या होगा यहाँ पे ये प्रीवियस से रिलेटेड है जो अभी हमने पढ़ लिया था प्रीवियस पैराग्राफ. He picked up the button and envelope and thirst. क्या हो जाएगा? them into होगा क्योंकि thirst के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है और ऑब्जेक्ट जब हमारे पास पीछे जो नाउन है, दो नाउन है जिसको एंटीसीडेंट कर रहा है, एक बटन है और एक एनवेलप है, तो उसकी जगह पे प्रोनाउन देम आ जाएगा. ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड टू ओपन द डोर होगा. अब यहाँ पे रीजन है पुल करने की, रीजन क्या है? टू ओपन द डोर है. आर्थर टोर इट एंड टॉस्ट. टॉस किसको किया? जाहिर है हमारे पास ऑब्जेक्ट तो जो जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, तो इट के हिसाब से क्या होगा? इट ऑन द ऑनटू द टेबल होगा. अब ये कुछ वर्ब जिनके बाद हम जेरेंड और कुछ के बाद हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं. फिनिश्ड वॉशिंग, kept walking, mentioned going, mind helping, avoid quarreling, found sleeping, recommend singing, resisted violating और missed doing. ये तमाम वर्ब्स हैं, इनके बाद हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं. दूसरी हमने देखना है यहाँ पे कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. तो क्या होगा? अब दो तरह के पार्टिसिपल हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल बी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है. दो फंक्शन होते हैं इनके, इसको मैं अलग से मेंशन करने लगा हूं. फर्ज करो एजुकेट है. अब एजुकेट क्या है? वर्ब है. एजुकेटेड उसका पास्ट पार्टिसिपल है. अब इसको हम थर्ड एज अ परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस में भी लगाते हैं. जैसे he was educated from क्या यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पे ये इस्तेमाल हो गया he was educated past participle एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस वर्ब है. एजुकेटेड फ्रॉम क्या होगा? यूनिवर्सिटी होगा. और अगर ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करें, द एजुकेटेड पर्सन क्या होगा? या अ एजुकेटेड पर्सन, सॉरी, एन एजुकेटेड पर्सन बिहेव्स नाइसली. अब ये क्या है? यहाँ पे एज अ क्या इस्तेमाल हो रहा है? एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है. किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो ये एडजेक्टिव हो गया इसका फंक्शन. और सम टाइम ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल होता है. द पर्सन क्या होगा? एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज साउंड नॉलेज. अब यहाँ पे पर्सन एजुकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये क्या है? उसका पास्ट पार्टिसिपल है, यानी पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एज अ एडजेक्टिव है. तो इस तरह से जब भी हमारे पास क्या होगा, वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करें हम, तो फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं. आप पर्सन एजुकेट कर रहा है या एजुकेट हुआ है, तो ये हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी. अब यहाँ पे अगर फर्ज करो, अगर यहाँ पे स्टडी लगाते, फिर हमने क्या लगाना था? स्टडिंग इन. अगर स्टडिंग लगाते तो फिर स्टडिंग होना था इन क्या होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो अब यहाँ पे जब एक्शन कर रहा हो और सब्जेक्ट हो तो फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना, जैसे स्टडिंग लगाया क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है ना ये स्टडी कर रहा है. जब ये हो रहा हो तो फिर हमने क्या है? पास्ट पार्टिसिपल लगाना है और वो कंप्लीशन का मीनिंग देगा और ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा. तो ये दो तरह से हम पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं. जैसे शर्ट है, ब्राइंग कर रही है, ब्रॉट हुई है तो ब्रॉट फ्रॉम के लिए हो जाएगा. और क्या होगा उसके बाद देखें तो ये ब्रॉट की गई है, तो इसका मतलब ये शर्ट क्या है? ब्रॉट का क्या है? ऑब्जेक्ट है.
پھر یہاں پہ کمپلیشن کو بھی شو کرتی ہے اور آبجیکٹ کو بھی شو کرتی ہے. اب چائلڈ لاف کر رہا ہے یا لاف ہوا ہے؟ لاف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ سبجیکٹ ہے اس لافنگ کا ہے. پارٹیس بیسیکلی تو انفائنائٹ ورب ہے، ان کے ساتھ ہم سبجیکٹ ظاہری طور پہ نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ امپلائڈ سبجیکٹ ہیں. بیسیکلی یہاں پہ دیکھیں تو براڈ شرٹ کو ہی لایا جا رہا ہے، چائلڈ ہی لاف کر رہا ہے، تو یہاں پہ امپلائڈ سبجیکٹ موجود ہے. تو یہاں پہ ایسی صورت میں جب سبجیکٹ ہو تو پھر کیا لگانا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل لگانا ہے، اور اگر آبجیکٹ ہو تو پھر پاسٹ پارٹیسپل لگانا ہے. جب کمپلیشن ہو تو پاسٹ پارٹیسپل لگانا ہے، جب کنٹینیوٹی ہو تو پھر پریزنٹ پارٹیسپل لگانا ہے. اس طرح سے ہم دونوں پارٹیسپل کا استعمال کرتے ہیں. اور میں نے یہ آپ کے سامنے جو اگزامپل ہے وہاں پہ میں نے دونوں کیسز بتائے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ ایجوکیٹڈ فرام اے یونیورسٹی، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ پیسو وائس ہے. اور این ایجوکیٹڈ یہاں پہ نون سے پہلے لگایا میں، اور ایجوکیٹڈ فرام آکسفورڈ یونیورسٹی یہاں پہ میں نے نون کے بعد استعمال کیا. تو یہ فریز ہو تو بعد میں لگانا ہے، ورڈ ہو تو پہلے لگانا ہے، یعنی دونوں صورتوں ہو سکتی ہیں. ورڈ ہو تو پہلے لگانا ہے، اور فریز یہاں پہ جیسے یہاں پہ ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ فریز نون کے بعد استعمال کرتے ہیں. لیٹس سی موو ٹو دا نیکسٹ. جی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کیا تم متجسس نہیں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں تجسس نہیں ہوتا ہے؟ جاننے کی جستجو نہیں ہوتی؟ تو آگے کہتا ہے doesn't it intrigue you to intrigue you؟ کیا تمہیں یہ متجسس نہیں کرتا؟ انٹریگ کا مطلب ہوتا ہے دو مطلب ہوتے ہیں اس کا، کیوریاسٹی اراؤز کرنا یا انٹرسٹ اراؤز کرنا. تو کیا تمہیں متجسس نہیں کرتا؟ اٹ offends me، یہ مجھے غصہ دلاتا. offend کا مطلب کیا ہوگا؟ ناراض کرنا. آرتھر سیڈ، آرتھر نے کہا یہ مجھے غصہ دلاتا ہے. مجھے کیا ہوگا؟ غصہ دلاتا ہے. I know but مجھے معلوم ہے لیکن. ناما رول another color in her hair. ناما نے گھمایا ناما نے کیا گھمایا another color ایک اور گنگریالے بالوں والی کنگھی، جو برش ہوتا ہے جس کے چاروں چکر سرکل میں وہ ہوتے ہیں، اس کے تھریڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی سپائکس ہوتی ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلر کہتے ہیں. جو بالوں کو گنگریالے بالوں والے کو، تو اس کو ہم کلر کہتے ہیں. ان ہر ہیئر، نوما نے، رول کا مطلب روٹیٹ کرنا ہوتا ہے. نوما نے اپنے بالوں میں کیا ہوگا؟ کلر گنگریالے بالوں والی کنگھی کو کیا ہوگا؟ گھمایا. نوما نے اپنے بالوں میں گنگریالے بالوں والی کنگھی کو گھمایا. Doesn't it intrigue you too؟ کیا تمہیں بھی یہ متجسس نہیں کرتا؟ کیا یہ تمہیں بھی متجسس نہیں کرتا؟ ٹو کا استعمال اس کا مطلب مجھے کرتا ہے، کیا تمہیں بھی کرتا ہے؟ تو ریپیٹیشن کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ تین ورڈ استعمال کرتے ہیں. ٹو لگاتے ہیں، ایز ویل استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز ویل ہم استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ ایز ویل ہم استعمال کریں گے تو یہ ایز ویل بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ٹو بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور آلسو بھی ہوتا ہے. لیکن آلسو ہمیشہ ورب کے بعد استعمال کرتے ہیں. جیسے نوما آلسو رولڈ another color، اگر یہاں پہ آلسو کی پوزیشن ہوگی یعنی ورب سے پہلے لگائیں گے. یو تھنک اٹ از اے پریکٹیکل؟ شی آسک، اس نے پوچھا. ایز دے وینٹ انٹو دی روم، جب وہ کمرے میں گئے تو اس نے پوچھا. پہلے رپورٹنگ کلاس آپ کی کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے ترجمہ. جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اس نے پوچھا یو تھنک اٹس اے پریکٹیکل جاب؟ کیا آپ کے خیال میں یہ عملی مذاق ہے؟ یہ انٹونیشن پیٹرن چینج کرنے سے اس کا کوسچن بن گیا. جیسے دس از اے بک، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، assertive سینٹینس ہے. دس از اے بک، یہ انٹروگیٹو ہے. ٹونک چینج سے ہمیں جو وہ کیا ہو گیا؟ اس کا میننگ چینج ہو گیا. اس کا assertive ارینجمنٹ سے یا assertive سینٹینس سے وہ کیا بن گیا؟ انٹروگیٹو سینٹینس بن گیا. تو کیا تمہارے خیال میں یہ عملی مذاق ہے؟ یہ دوبارہ سے جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اس نے پوچھا کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی عملی مذاق ہے؟ If it is, it is sick one، اگر ایسا ہے تو یہ بہت برا ہے یا برا ہے. sick one کا مطلب ہوتا ہے برا. اگر ایسا ہے تو یہ برا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ برا ہے. sick one. Norma sat on her chair، نوما اپنی کرسی پر بیٹھی. نوما اپنی
کرسی پر بیٹھی. سیٹ کا ورب کا ترجمہ لاسٹ پہ کرتے ہیں. نوما اپنی کرسی پہ بیٹھی, اینڈ سیڈ آفٹر اے مومنٹ, اور ایک لمحے کے بعد کہا. مے بی, شاید, اٹس سم کائنڈ آف سائیکولوجیکل ریسرچ. یہ سبجیکٹ آ گیا, اٹ از ہے, یہ اٹس کس کی کنٹریکشن ہے, اٹ از کی. شاید یہ کسی بھی قسم کی نفسیاتی یا کسی قسم کی نفسیاتی تحقیق ہے. شاید یہ کسی قسم کی نفسیاتی تحقیق ہے. سم کائنڈ آف سائیکولوجیکل ریسرچ. آرتھر شرک, آرتھر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. شرک کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی سے کندھے اچکانا. لاپرواہی سے بریکٹ میں لکھتے ہیں, اور کندھے اچکائے. خود بھی ہو سکتا تھا. مے بی سم ایسنٹرک ملینر از ڈوئنگ اٹ. شاید کوئی جنونی لاکھ پتی. ایسنٹرک کا مطلب ہوتا ہے میڈ, کریزی, پاگل. ملینر لاکھ پتی بھی ہے, کروڑ پتی بھی ہے. کچھ اردو ڈکشنری مطابق لاکھ پتی لکھا ہے, کچھ میں کروڑ پتی ہے. ملین ویسے جو نا وہ 10 لاکھ کو کہتے ہیں, 10 لاکھ کو کہتے ہیں. 10 لاکھ جس کے پاس ہوں, ظاہر ہے 2 ملین بھی تو اس کا مطلب 20 لاکھ ہو گئے. تو جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں وہ کیا ہوگا, وہ ہم اس کو لاکھ پتی ہی کہیں گے. جی, تو شاید کوئی جنونی لاکھ پتی کر رہا ہو. مے بی, شاید. wouldn't you like to know, کیا تم جانا نہیں چاہو گے. would you like to know. اب لائک, وڈ لائک کے بعد ہم کیا یوز کرتے ہیں, انفینیٹو لگاتے ہیں. would you like study, to study, yes studying, تو to study ہوگا. would you like have a cup of tea, to have a cup of tea, having a cup of tea, to have a cup of tea. تو would like کے بعد ہم کیا یوز کرتے ہیں, انفینیٹو کا استعمال کرتے ہیں. اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں would you like, کیا تم جانا نہیں چاہو گے. آرتھر shook his head. آرتھر نے اپنا سر انکار میں ہلایا. شیک کا مطلب ڈس ایگری کرنا. آرتھر نے اپنا سر انکار میں ہلایا. وائی, کیوں. اس امورل, کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے. امورل ایڈجیکٹو ہے, تو ایٹس کیا ہوگا, اریس ہے, کیونکہ یہ غیر اخلاقی. ہی ٹولڈ ہر, اس نے اسے بتایا. تو یہ سبجیکٹ ہے, پہلے رپورٹنگ کلاس. اس نے اسے بتایا کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے. نوما سلٹ بنیتھ دی کور. نوما کیا ہوگا, کورس بلینکٹ یا لحاف کے نیچے. سلائڈ, سلٹ کھسک گئی یا ہو گئی. نوما لحاف کے نیچے ہو گئی. کور سے مراد بلینکٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئلٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو رضائی کہتے ہیں, اور سلائڈ, سلٹ سیکنڈ فارم ہے, یعنی کھسک کر اس کے نیچے ہو گئی. تو beneath the covers ہے, نوما لحاف کے نیچے ہو گئی. well I think it's intriguing. اچھا, میرے خیال میں یہ متجسس کر رہا ہے. she said, اس نے کہا میرا خیال, اچھا میرے خیال میں یہ متجسس کر رہا ہے. well okay right well no yes, سبھی کے بعد کیا لگانا, کوما لگانا. she has recovered his senses. he has recovered his senses also کہاں پہ لگانا, he has also recovered. مین ورب سے پہلے استعمال کرتے ہیں. he too was engrossed in imagination. he was engrossed in imagination too. یہ جب بی کے لیے ریپیٹیشن کے لیے ہو تو کیا لگاتے ہیں, ٹو کا استعمال کرتے ہیں. some crazy person was irritating me, نہیں ہوگا, یا آ لگائیں گے یا some crazy لگائیں گے. یہ جب some لگا دیں تو either, no, any, every یہ ہم استعمال کر دیں, all استعمال کر دیں, تو ان کے ساتھ ہم an استعمال نہیں کر سکتے, نہ ہی دا لگائیں گے. آرٹیکل کا استعمال نہیں ہوتا ان میں. تو یہاں پہ سوال بن گیا کہ اس نے ایگری کیوں نہیں کیا. آرتھر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایگری کیوں نہیں کرتا. کیوں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ اس کو کیا سمجھتا ہے, وہ کسی کو قتل کرنے کو ایک کیا سمجھتا ہے, ایک مرڈر سمجھتا ہے, کلنگ سمجھتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ وہ کیا اس کو دیتی ہے, اس کے پاس ریزنز کیا ہیں, کیا ریزنز وہ اس کو دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کو آفر ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو ان میں ایک آفر ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ریزن دے رہی ہے وہ سائیکولوجیکل ریسرچ ہے. یہ سائیکولوجیکل ریسرچ ہے, یہ کوئی ریئل والی تحقیق نہیں ہے. تو یہ دو سوال اس کیا ہوگا پیراگراف میں سے ہوں گے. اب دیکھیں جی نیکسٹ پیج پہ. ناما کلوزڈ ہر آئیز. ناما نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. جیسے نشہ نہیں ہوتا, بندہ سوچ رہا ہوتا $50,000. ناما نے اپنی آنکھیں بند کری. شی تھاٹ, اس نے سوچا $50,000 ہیں, یعنی بہت بڑی رقم ہوتی ہے. $50,000 ہیں. ان دا مارننگ, صبح کے وقت. جب شروع میں فریز آ جائے کوما لگا دینا. ایز ہی لیفٹ دا اپارٹمنٹ, شروع میں جب کنیکشن والی کلوز آ جائے شروع میں استعمال کرنی. صبح کے وقت جو ہی وہ گھر سے نکلی, نوما کاٹ دا صحافs آن دا ٹیبل. نوما نے
क्या होगा, फिर लास्ट पे चले जाए, मेज पर कार्ड के निस्फ टुकड़ों को देखा। ठीक है, नॉमा ने मेज पर कार्ड के निस्फ टुकड़ों को देखा, क्योंकि 2 हिस्सों में फाड़ा था उस कार्ड को, जो छोड़ गया वो स्टीवर्ड जो है वो देख के गया था। इम्पल्सिवली, फौरी तौर पर, इम्पल्सिवली, इमीडिएटली, सडनली, इंस्टिंक्टिवली, शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, उसने क्या होगा, इनटू हर पर्स, अपने बैग में, क्या होगा, उसने उन्हें अपने बैग में डाल लिया। शी ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है रख देना, ड्रॉप रखना, उसने उन्हें अपने बैग में डाल लिया। अब जरा देखिएगा, एडवर्ब को शुरू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एडवर्ब किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ड्रॉप के। कैसे ड्रॉप किया, इम्पल्सिवली कर दिया, फौरी तौर पे कर दिया, तो मैनर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये शुरू में इस तरह से अगर एडवर्ब आ जाए तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसकी जगह पे अगर कोई एडजेक्टिव लगा दे, इम्पल्सिव शी ड्रॉप, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इम्पल्सिव वो उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो वो एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि वर्ब का क्वालिफायर एडवर्ब होता है। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने मरकजी दरवाजे को बंद किया, एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और आर्थर के साथ क्या होगा, लिफ्ट में मिल गई। उसने सामने वाले दरवाजे को बंद किया, क्या होगा, कफल लगाया, लॉक का उर्दू में तर्जमा कर सकते हैं, कफल लगाया। उसने सामने वाले दरवाजे को कफल लगाया, एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और आर्थर लिफ्ट में आर्थर के साथ मिल गई। क्या होगा, उसने सामने वाले दरवाजे को या मरकजी दरवाजे को कफल लगाया, और क्या होगा, इन द एलिवेटर, और लिफ्ट में आर्थर के साथ मिल गई। व्हाइल शी वाज ऑन कॉफी ब्रेक, जब उसे कॉफी का वक्फा हुआ, जब उसे कॉफी का वक्फा हुआ। शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स, उसने क्या होगा, अपने बैग से, उसने अपने बैग से कार्ड के निस्फ टुकड़ों को निकाला, जब उसे कॉफी का वक्फा हुआ। ये टाइम को शो करे यहाँ पे, व्हाइल शी वाज ऑन कॉफी ब्रेक, जब उसे क्या होगा, जबकि उसे कॉफी का वक्फा हुआ। ब्रेक से मुराद तोड़ना भी है, ब्रेक वक्फा भी हो, तो ब्रेक की मुराद क्या होगा, वो स्टार्ट भी है। जब उसे कॉफी का वक्फा हुआ, उसने अपने बैग से कार्ड के निस्फ टुकड़ों को निकाला, एंड क्या होगा, एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, क्या होगा, हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और क्या होगा, उसके हेल्ड द टॉर्न, फटे हुए किनारों को वहां मिला दिया। जब उसे कॉफी का वक्फा हुआ, उसने अपने बैग से कार्ड के निस्फ टुकड़ों को निकाला, और फटे हुए हिस्सों को या फटे हुए किनारों को वहां मिला दिया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट नेम और टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड, सिर्फ स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर छपे हुए थे ऑन द कार्ड, कार्ड पर। सिर्फ स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर ऑन द कार्ड, कार्ड पर छपे हुए थे। अब ये क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट पे चले गए ऑन द कार्ड, और फिर लास्ट पे वर्ब का तर्जमा करना है। जैसे हमने कहा, उर्दू में वर्ब का तर्जमा हमेशा एंड पे करते हैं। सिर्फ स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर, तो क्या होगा, सिर्फ स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर छपे हुए थे। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद। ये फ्रेज शुरू में आ जाए, जब भी एडवर्ब कोई भी शुरू में आ जाए तो उसके बाद कॉमा लगाना, जैसे इम्पल्सिवली में हमने देखा। उसके बाद इम्पल्सिवली में हमने देखा, उसके बाद यहाँ पे हमने देख रहे हैं। इसके बाद क्या लगाना, इन द मॉर्निंग के बाद जो ना कॉमा लगाया। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एडवर्ब, मैनर का हो, टाइम का हो, प्लेस का हो, जो भी एडवर्ब हो शुरू में फ्रंटिंग इस्तेमाल करते हैं, जब स्ट्रेस देने के लिए बाहर ले जाते हैं उसको, तो उसके बाद जो ना उस वो क्या देता है, वो एडवर्ब यूज जब हम करते हैं शुरू में, तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे। शी टुक द कार्ड आउट फ्रॉम हर पर्स, उसने क्या होगा, अपने बैग से कार्ड के निस्फ टुकड़ों को निकाला। उसने अपने बैग से दोबारा उसने दोबारा अपने बैग से कार्ड के निस्फ टुकड़ों को निकाला, एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, और उसके किनारों को वहां शिफाफ टेप से जोड़ दिया, और उसके किनारों को वहां शिफाफ टेप से जोड़ दिया। शी थॉट, उसने सोचा, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। उसने सोचा, ये मैं सब क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिफोर 5, 5 बजे से बिल्कुल पहले, शी डायल द नंबर, उसने नंबर मिलाया। 5 बजे से बिल्कुल पहले उसने नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून सेड स्टीवर्ड वॉइस, स्टीवर्ड की आवाज आई। स्पहर बखैर, स्टीवर्ड की आवाज आई, स्पहर बखैर।
نوما آلموسٹ ہنگ اپ. نوما نے تقریباً فون بند کر دیا تھا. ہنگ اپ کا مطلب ڈسکنیکٹ کر دینا. اب یہ بٹ سے پہلے ایک کلوز ہے. نوما نے تقریباً فون بند کر دیا تھا. کام ہو تو ایکشن ہو تو آلموسٹ ہوگا, ٹائم ہو تو اباؤٹ ہوگا. دو ورڈ استعمال کرتے ہیں. بٹ ریسٹینڈ ہر سیلف, لیکن خود کو روک لیا. ریسٹین کا مطلب کنٹرول, اسٹاپڈ, چیکڈ, یعنی روک لینا. نوما نے تقریباً فون بند کر دیا تھا لیکن خود کو روک لیا. اب ریسٹین کس کو کیا؟ ظاہر بندہ نہیں ہے, آبجیکٹ نہیں ہے, تو پھر ٹرانزٹیو ورب میں ہم ریفلیکسو پروناؤن استعمال کریں گے. یہاں پہ احمد ہوتا ہے تو ہم سیلف ہونا. She cleared her throat. اس نے اپنا گلا صاف کیا. This is Mrs. Levis, she said. اس نے کہا میں مسز لیوس ہوں. Yes, Mrs. Levis. Stewart sounded pleased. Stewart کی کیا ہوگا؟ Stewart خوش سنائی دیا. Pleased کا مطلب ہیپی ہوگا. Sounded means سنائی دینا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ سن نہیں رہا بلکہ سنائی دیا. تو یہ کیا ہوگا؟ ایز اے آبجیکٹ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ سینس ورب جب ٹو بی ورب کے طور پہ استعمال کریں تو اس لیے اس کے بعد ہم نے کیا یوز کیا؟ جب سینس ورب ایز اے ٹو بی ورب استعمال کریں, ایکشن نہ ہو, تو پھر ہم اس کے بعد کیا یوز کرتے ہیں؟ ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں کب؟ جب وہ سینس ورب کیا ہوں؟ ایز اے ایڈجیکٹو استعمال کریں. تو اسٹیورٹ کیا کو خوش سنائی دیا. ہاں مس لیوس, آئی ایم کیوریس, مجھے تجسس ہے, مجھے جستجو ہے کسی چیز کو جاننے کے بارے میں. جو انسان میں ارج ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کیوریس. دیٹس نیچرل, یہ تو فطری بات ہے. مسز اسٹیورٹ نے کہا یہ تو فطری بات ہے, یہ قدرتی بات ہے. ظاہر جیسے بندے کو پتا ہے بٹن دبانے سے 50 سال ڈال رہا, تو فطری بات ہے کہ اس کے بارے میں متجسس ہوگا. دیٹس نیچرل, ناٹ دیٹ اے بلیو, مجھے ایک بھی لفظ پہ یقین نہیں ہے. جی کیا ہوگا؟ ناٹ دیٹ اے بلیو, مجھے بالکل یقین نہیں ہے. ورڈ آف, ایک بھی لفظ پہ. وٹ یو ٹولڈ اس, جو آپ نے ہمیں بتایا, جو آپ نے ہمیں بتایا, مجھے اس کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہیں. آپ نے ہمیں بتایا, مجھے اس کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہیں. او اٹس کوائٹ اوتھینٹک, یہ بالکل صحیح ہے. اوتھینٹک, پیور, ریئل, جینون, اور کوائٹ یہ ایڈورب ہے اس کا. یہ ایڈجیکٹو اوتھینٹک, تو کیا ہوگا؟ کوائٹ اس کا کیا ہوگا؟ ایڈورب ہوگا. اسٹیورٹ آنسر, اسٹیورٹ نے جواب دیا. اسٹیورٹ نے جواب دیا اور یہ بالکل اصلی ہے. اب کوائٹ اوتھینٹک جو ہے نا, وہ پہلے ہی ایکسٹریم ایڈجیکٹو ہے. یعنی جو اوتھینٹک چیز ہوتی ہے, ظاہر ہے اس میں مزید تو نہیں, مور اوتھینٹک ہے یا موسٹ اوتھینٹک ہے, نہیں ہو سکتی, کیونکہ اوتھینٹک آلریڈی وہ ہوتی ہے جو بالکل صحیح ہو. تو جب کوئی ایکسٹریم ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہم کوائٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے مطلب ہم کہتے ہیں ہی از این ایکسٹرا آرڈنری فیلو. اب یہاں پہ دیکھیے گا, ہی از این ایکسٹرا آرڈنری فیلو ہے, تو کیا یہ ایکسٹرا آرڈنری فیلو ہے, تو کیا ایکسٹرا آرڈنری میں کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ تو یہ نہیں لکھ سکتے ہی از ویری ایکسٹرا آرڈنری, حالانکہ ایڈورب ہے, لیکن اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ ویری ایکسٹرا آرڈنری فیلو نہیں لگائیں گے, بلکہ کیا لگائیں گے اس کو؟ کوائٹ ایکسٹرا آرڈنری فیلو. تو جو یہ کیا ہوتا ہے, کس کے ساتھ لگتا ہے؟ ایکسٹریم ایڈجیکٹو کے ساتھ, جو پہلے ہی ایکسٹریم ہو. کیونکہ ان میں تو ہم سپرلیٹو یا کمپیریٹو ڈگری نہیں لگا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہی از کیا ہوگا موسٹ یونیک, نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ آلریڈی یونیک وہ ہوتا ہے جو سب سے ممتاز ہو, سب سے ڈفرینٹ ہو. تو یہاں پہ یہ غلط ہوگا, دا موسٹ یونیک نہیں ہوگا. ہی از یہ ہو سکتا ہے ہی از کوائٹ یونیک. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ایکسٹریم ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایکسٹریم ایڈورب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کوائٹ کا استعمال کرتے ہیں. یا ویل, ویری کو ریپلیس کرتا ہے. ویل, ور ایور, اچھا جو بھی ہے. نوما سویلوڈ, نوما نے بات کیا ہوگا؟ روک دی. سویلو کا مطلب بیسیکلی نگل لینا ہوتا ہے. یہاں سے مراد کیا ہوگا؟ بات کو پی جانا, یعنی کہ بات کو روک دینا. نوما نے بات روک لی. سویلوڈ یعنی بات کرتے کرتے نہیں, بندہ بات کرتا ہو تو بندہ کسی لحاظ سے, شرم سے, ڈر سے آدھی بات کرے, آدھی بات نہ کرے. ویل, ور ایور, اچھا جو بھی ہو. نوما سویلڈ, نوم بات کرتے کرتے رک گئی, نوما نے بات نہ کی. اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. وین یو سیڈ سم ون ان the world, جب تم نے کہا دنیا میں کوئی. کریزی شی رین, اب یہ کریزی کس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے؟ رین کے.
تو اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ کریزیلی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ورب کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے. گاٹ میرڈ کیسے ہوا, ہیپی نہیں ہوگا, ہیپیلی ہوگا کیونکہ یہ کس کے معنی میں اضافہ کرا, گاٹ میرڈ کے ورب کے معنی میں اضافہ کرا, تو ورب ہونا چاہیے. شی ٹک دا لیف اینڈ اسکاسٹیپ ہوگا, کس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, ٹک کے ساتھ. ٹک کے ساتھ وہ دوسری فارم بھی سیکنڈ فارم آئے گی. نام اباؤٹ ہنگ اپ نہیں ہوگا, آلموسٹ ہنگ اپ. جب ایکشن میں ایکشن کو کوالیفائی کرے تو پھر ہم نے آلموسٹ لگانا ہے, جب ٹائم کو کوالیفائی کرے تو پھر ہم نے اباؤٹ استعمال کرنا ہے. جی موو ٹو دا نیکسٹ. جی اب ذرا اس میں دیکھیے گا, آپ نے صحیح کرنا. آئی ٹولڈ اے لائی, کیوں, ریزن ہے تو ٹو ہائڈ آ جائے گا. شی وینٹ ٹو دا بیڈ, کیوں, ٹو سلیپ ہے, ریزن آ گئی تو انفینیٹو لگا دیا. if he works hard she will succeed ہوگا. اب if مین کلوز میں if the principal ask ہے, if کلوز میں پرنسپل آسک ہے تو ظاہر ہے پی این والی کلوز کیا ہو جائے گی, مین کلوز ہے, فیوچر ہو جائے گی. آئی ایم ڈیٹرمنڈ پریزنٹ میں ہے تو مین کلوز کس میں ہو جائے گی, فیوچر میں, آئی شیل سکسیڈ ہوگا. اب مین کلوز کیا ہے, فیوچر میں ہے, if والی کلوز پریزنٹ میں ہو جائے گی, گیٹس آ جائے گا. فنش کے بعد کیا لگائیں گے, ڈوئنگ, انجوائے, پلینگ, اور آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ. جیسے میں نے بتایا تھا, وانٹ کے بعد لائک کے بعد آبجیکٹ آ جائے تو پھر اس کے بعد انفینیٹیو استعمال کرتے ہیں. اور یہ دو ورڈ ہیں جن کے بعد ہم نے کیا یوز کرنا, ہمیشہ جیرنڈ استعمال کرتے ہیں. جی لیٹس سی جی, موو ٹو دا نیکسٹ. دس از دا نیکسٹ سلائیڈ, از سولوشن آف دس these sentences. Now اب ذرا دیکھیے گا جی کس طرح سے ہم اگلا دیکھیے گا. آفٹر دا سن ہیڈ سیٹ ہی ووک اپ ہوگا. پہلے سن جو ہے نا سیٹ ہوا اور اس کے بعد اٹھا, تو جو پہلے کام ہوا پرفیکٹ میں, جو بعد میں انڈیفینیٹ میں. آئی وانٹ ٹو ہیلپ دا پور اینڈ انکریج ہوگا کیونکہ یہ دونوں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کس کو, ٹو ہیلپ اور اینڈ ٹو انکریج. لیکن اگلا ٹو جو ہے نا وہ آپشنل ہوتا ہے, لکھنا ہو تو لکھ سکتے ہیں لیکن سبھی میں پھر ہونا چاہیے. دا ملک واز سنگنگ وائل, پریپوزیشن ہے تو کیا ہوگا, گوئنگ ہوگا, جیسے میں نے ابھی وائل کے فنکشن میں بتایا تھا. بسائڈ کیا ہوگا, ریڈنگ, یہ بھی پریپوزیشن ہے, یہاں پہ بسائڈ کنیکشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور کیا ہوگا, بسائڈ پریپوزیشن کے طور پہ ہے. اس کے بعد آفٹر دے ہیڈ پلانڈ ہوگا. اب یہاں پہ ہے پلانڈ بھی, ہیڈ پلانڈ کیوں لگایا, کیونکہ دے گاٹ سیٹسفائیڈ ہے. مائی فیلوز کیا ہوگا, سنس آ گیا تو کیا ہوگا, ہیو گیدرڈ ہوگا. جب ٹائم آ جائے تو پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے. دا بوائے نیڈس, اب نیڈس اکیلا ہے تو پھر اس کے بعد انفینیٹو لگائیں گے, ٹو گیٹ ایڈمیشن ہے. نیڈ ناٹ ہو تو پھر انفینیٹو لگانا ہے. شی سو ہیم, سینس ورب کے بعد کیا یوز کرتے ہیں ہم, ایکٹیو فارم میں ہم رائٹ استعمال یعنی فرسٹ فارم استعمال کریں گے جب سینس ورب ہو. اس کے ساتھ البتہ فورتھ فارم بھی استعمال ہوتی ہے. Next والی slide again similarly as I earlier told, that is the solution slide, and then move to the next. This is last one. Look یہاں پہ دیکھ رہا ہے یا دکھائی دیا, دکھائی دیا تو پھر اس کے بعد ہم adjective استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے جی کیا ہوگا, I am, کیا ہوگا, proud ہوگا کیونکہ I am کے بعد کیا لگانا ہے ہم نے, adjective استعمال کرنا ہے. proud adjective ہے, pride noun ہے. felt terrible کیا ہوگا, کیونکہ فیل ہونے سینس ورب ہے اور اس کے بعد ہم ایڈجیکٹو استعمال کریں گے. کیک ٹیسٹ جو نا وہ ڈیلیشیس ہے, یہاں پہ کیک ٹیسٹ کر نہیں رہا, ٹیسٹ ہو رہا ہے, تو یہ آبجیکٹ کا سینس ہے اور یہاں پہ سینس ورب کے بعد پھر ہم ایڈجیکٹو استعمال کریں گے. ہیڈ بیٹر کیا ہوگا, لیو ہیڈ بیٹر کے بعد ہم ویری انفینیٹو لگاتے ہیں. نیڈ ناٹ آ گیا تو وری ہو گیا کیونکہ نیڈ ناٹ کے بعد ویری انفینیٹو لگانا. شی واز میڈ, پیسو وائس میں اگر میڈ آ جائے, پیسو وائس میں آ جائے تو پھر ہم نے ٹو رن لگائیں گے. اور نو ون کیئرس ہم نے پڑھا تھا, انڈیفینٹ پروناؤن باڈی, نو ون, نو نتھنگ, ایوری بڈی, ایوری ون, سبھی سنگل ہو گئے. ہسبینڈ ان دا لاک ڈاؤن, ہسبینڈ ڈیورنگ لاک ڈاؤن سیمڈ کیا ہوگا, ڈپریسڈ ہوگا. سیمڈ جو ہے ہونے کا ورب ہے اگین, تو یہاں پہ کیا ہوگا, ایڈجیکٹو استعمال کریں گے, ڈپریسڈ. جی اسٹوڈنٹ, دس واز
This was all about today's lecture. This is the solution slide. Or if you have any question, you can ask in the WhatsApp groups and comment box on the YouTube. Subscribe the channel for the further updates, updated uploaded videos. Have a nice time. Allah Hafiz.